अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम सलामुन अलैकुम। नादिर शाह रिज़वी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अरफा के अमाल आपकी खिदमत में लेके मैं हाजिर हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, इतना ये अज़मतों वाला, रहमतों वाला, बरकतों वाला दिन है रोज़े अरफा। और शब अरफा के मैंने आपकी खिदमत में अमाल पेश किए थे, तो माशाल्लाह आपने शब से ही इबादत को शुरू कर दिया होगा, जाहिर सी बात है। अब सुबह के अमाल ये हैं कि सबसे पहला अमल है गुस्ल करना। और ये इतनी बड़ी ईद है, इतनी बड़ी ईद है कि रोज़े अरफा ईदों में नाम के से ईद कह के नहीं कहा गया है, लेकिन इतनी अज़मत वाली ये ईद है कि कहते हैं कि अपने बंदों के लिए परवरदिगार आलम ने इबादतों का, अपने जूद व सक़ा का ऐसा वसी दस्तरखान कर दिया है कि जो कभी भी दुआएं नहीं कबूल होती हैं इंसान से, और मांग मांग के थक जाता है, नहीं पूरी होती हैं, वो आज के दिन यानी रोज़े अरफा के दिन सारी दुआएं कबूल होती हैं। वो शर्तें अलग की बात है जो हम मजलिसों में बयान करते रहते हैं या अपने और वीडियोज़ में बताते रहते हैं कि वो सारी शर्तों के अंदर हो, इंसान फ्रेम के अंदर कि किस किस तरह से ज़िंदगी गुजारना है। लेकिन ये लंबा वीडियो हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उस पर हम लोग बात नहीं कर सकते। बात ये करना है कि हमारे चौथे इमाम अलैहिस्सलाम ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम, रोज़े अरफा किसी साहिल को मांगते हुए देखा तो मौला ने पता है क्या कहा, बहुत ताज्जुब किया और कहा वाहे हो तुम पर, आज भी तुम दुनिया से बंदे खुदा से मांग रहे हो, जबकि शिकम मादर में अगर कोई बच्चा होता है वो तक इस फजीलतों से आज की नहीं बच पाता है। यानी कि जो भी मांगना है वो खालिक कायनात से, वो मालिक कायनात से ही मांगे और इंशाअल्लाह सब कुछ अता होता है। दूध व सक़ा का दस्तरखान बिछा हुआ है। लेकिन एक बात मैं यहाँ एक जुमला ज़रूर कहूँगी अपनी बात का आगाज़ करने से पहले कि देखिए रोज़े अरफा के अमाल बहुत हैं और जिनकी स्पीड कम है ना वो शाम होने लगती है और सारे अमाल मुकम्मल नहीं हो पाते हैं। तो एक बात तो मैं वैसे भी कहती हूँ कि हम लोग को रोज़मर्रा की इबादत में भी, नमाज़ों में भी अपने ज़माने के इमाम अलैहिस्सलाम से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम दुआ मांगना चाहिए कि मौला हमें तौफीक दे कि हम सही तरह से अपनी इबादत को अंजाम दे सकें और दर्जा कबूलियत तक पहुंचा सकें। लेकिन रोज़े अरफा इतना कीमती दिन है, इतनी कीमती इबादत है, इस दिन तो मौला से दुआ मांगे बग़ैर बैठना ही नहीं चाहिए। मौला से ज़रूर दुआ मांगे, मौला हमको तौफीक दे कि जितने अस्कार अमाल हमको पता है या जो हम कर सकते हैं शाम तक मुकम्मल हो जाए, अच्छी तरह से हो जाए, जो परवरदिगार आलम की बारगाह में दर्जा कबूलियत हासिल कर सकें। तो पहला तो अमल ये है कि रोज़ा रखना। अगर लेकिन रोज़े की इस सिर्फ साल भर के वाहिद व शाहिद इस रोज़े की में ये बात कही गई है, इतनी इसमें कीमती ये इबादत का दिन है कि ये कहा गया है कि अगर आपको रोज़ा रख के इबादत करने में मुश्किल हो रही है, यानी भूख और प्यास इतने शबाब पर है कि हमारा इबादत में दिल नहीं लग रहा है, या कसरत से कर रहे हैं लेकिन वो लुत्फ़ नहीं आ रहा है, उसमें रूहानियत नहीं आ पा रही है, तो आप बेशक रोज़ा छोड़ दीजिए, लेकिन इबादत इसको कंप्लीट ज़रूर करिए, मुकम्मल करिए। तो इसलिए जिनको हिम्मत ताकत अल्लाह दे वो रखें, और जो नहीं रख पाते हैं वो चाहे रोज़ा न रखें लेकिन पूरे आमाल करें। इसका आगाज़ गुस्ल से होगा, गुस्ल की भी बड़ी अहमियत है। गुस्ल करें और उसके बाद ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ें।
پتہ ہے آپ کو زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنے کا کہتے ہیں 1000 حج کا ثواب، 1000 عمرہ کا ثواب اور 1000 ثواب اور ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنی فضیلت ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی، اور اگر اللہ کسی کو توفیق دے دے زیارت کی، کربلا معلیٰ جانے کی اگر اللہ توفیق دے دے، تو قبہ حسین کے نیچے اگر کوئی رک جائے، ٹھہر جائے اور عید کے دن تک مطلب شب کو جائے اور شب وہیں گزارے، تو کہتے ہیں جو عرفے کا ثواب ہے، جو عرفے کے میدان میں رہنے کا ثواب ہے، وہ ثواب ملے گا۔ تو اس لیے زیارت کریں، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، اور اس کے بعد روز عرفہ کی دعا جو بہت بڑی ہے، بڑی فضیلت والی ہے، سب سے بڑا عمل یہی ہے روز عرفہ کا۔ جو عرفہ ایک میدان کا نام ہے، جو حج کو لوگ گئے ہیں، ایک تو میری دعا ہے، ناز کی دعا ہے کہ مولا سب کو بلائے، جلد سے جلد بلائیں انشاءاللہ، لیکن جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ روز عرفہ، عرفے کے میدان میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، اور وہاں پر بیٹھ کے بس توبہ، استغفار، اور لکھا ہے کتابوں میں، روایت میں ملتا ہے کہ سارے اپنے وجود کے اندر جھانک کے جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں جانے انجانے، ان سارے گناہوں کی توبہ معافی کر لیں اور بخشوا لیں اپنے کو۔ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی شب قدر میں جو عبادت کا ثواب ہے اور فضیلتیں ہیں، اگر وہ اس کو نہیں حاصل ہو پایا ہے تو اب سال بھر نہیں ہو سکتا، لیکن پھر یہ بھی ملتا ہے کہ اگر نصیب نے ساتھ دیا اور روز عرفہ اس کو حاصل ہو گیا، عرفے تک پہنچ گیا، تو پھر ایک بار اللہ یہ وقت دیتا ہے کہ وہ عبادت کرے اور اپنے وجود کو روشن کرے، اپنی روح کو پاک کرے۔ ہم دوسروں کو بہت جج کرتے ہیں، خدا کرے ہم کو اللہ توفیق دے کبھی ہم اپنے کو بھی جج کریں، اپنے اندر کے جو گناہ ہیں، جو اپنے اندر کی کمیاں ہیں، جو اپنے اندر کی خامیاں ہیں، اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے حج کے جیسے موقع پر عرفات کے میدان میں سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ آپ اپنے وجود میں جھانکیے، اپنے آپ میں دیکھیے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے گناہوں سے سچے دل سے، ایک ہوتا ہے کہ لق زبان، صرف زبان سے توبہ توبہ توبہ، استغفار کی تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، استغفار کی تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، مگر دل میں وہ بات نہیں ہے، ہم کو اپنے گناہوں میں پچھتاوا نہیں ہے۔ روز عرفہ میں گناہوں پر دل سے پچھتاوا ہوگا، لیکن جو لوگ گئے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس روحانیت کی لذت، وہ ہم لوگ الفاظوں میں نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ دعا ہے میری کہ مولا سب کو حج کو بلائے، تو دعا کریں، استغفار پڑھیں، اور نماز عصر پڑھنے کے بعد، اور جو دعائے عرفہ بڑی ہے نا، اس کو شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، جس میں پہلی رکعت میں بعد حمد کے سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہے، اور دوسری رکعت میں بعد حمد کے سورہ کافرون کی تلاوت کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک 4 رکعت بھی نماز ہے۔ 4 رکعت جو نماز ہے وہ 2 کر کے، میں نے بتایا نا کہ یہ ساری جو نمازیں 4 رکعت ہوتی ہیں وہ 2 ہی کر کے پڑھنا ہوتی ہیں، 2 کر کے نماز پڑھیں، اور ہر رکعت میں بعد حمد کے 50 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کریں۔ اس طرح سے یہ 4 رکعت نماز پڑھے۔ اور روز عرفہ کیا دعا کے لیے میں بتا دوں، کچھ بہت ضعیف ہوتے ہیں، کچھ علیل ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں، کچھ ابھی اردو عربی نہیں پڑھے ہوتے ہیں، ان کے لیے میں بتاؤں گی بالکل آسان طریقہ، وہ یہ ہے کہ یہ موبائل آج کل سب کے پاس ہے، اور خدا نہ کرے جس کے پاس نہیں ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ، یہ بھی ایک عبادت ہے، شیئر کریں، اور اس میں یوٹیوب میں جا کے یا ڈیوائن پلس میں جا کے آڈیو لگا لیں،
اور وضو کر کے روبہ قبلہ ہو کے پوری عشت و مت کے ساتھ روحانیت کے ساتھ عبادت کے لیے بیٹھے اور اس کے ساتھ ساتھ دہرائے، کیونکہ جلدی جلدی نہیں پڑھ پاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت بڑی ہے، شام ہو جاتی ہے ہم کچھ پڑھ نہیں پائے، تو اس سے بچنے کے لیے ہم اس میں لگا کے پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور باقی پھر ہمیں وقت ملے گا تو پھر اس میں 100 مرتبہ سورہ توحید کی تسبیح پڑھنا ہے، ایک تسبیح پڑھنا ہے جس میں 100 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ آیت الکرسی کی پڑھنا ہے، اور 100 ہی مرتبہ صلوات پڑھنا ہے، اور پھر صحیفہ کاملہ سے 47 نمبر وہ کی دعا کی تلاوت کرنا ہے۔ انشاءاللہ میری دعا ہے پروردگار عالم سے کہ سب شاد اور آباد رہیں، خوش و خرم رہیں، مولا توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ جتنی عبادات کو سوچ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں وہ سب کر پائیں۔ سب آپ لوگ بھی نادر شاہ رضوی کو دعا میں یاد رکھیے گا، اور ہم بھی آپ سب کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ والسلام۔